ہمارے حضرت پیر ہمارے حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے سہارے سے اتارا اور فرمایا کہ اب چونکہ آپ حضرات ابھی آئے، ہم جا رہے ہیں، آپ آرام کریں۔ تو میں وہ منظر مجھے ایسے برداشت نہ ہوا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ہم رہ گئے، تو مجھے پھر ایک شعر یاد آیا، میں نے قلم سے لکھا ہے۔ ان ہستیوں پر مجھے ایک دم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خیال گیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ میں نے کہا ان کو تو لینے کوئی نہیں گیا تھا، ان کا تاشیرہ، ان کے لیے طیارہ سیارہ، ان کے لیے فندق، کوئی نظام نہیں تھا، ہم تو اڑتے اڑتے آئے، اور وہ تو جان جو کھو میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے تشریف لائے، اور یہاں آ کر وہ سو گئے۔ تو بنا کردند خوش رسمیں، بنا کردند خوش رسمیں، بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک طینت را۔ تو اللہ جل شانہ کا ذکر، حق تعالی شانہ کا ذکر دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری غفلت ہے، اور غفلت ایک مہلک بیماری ہے۔ غفلت زہر ہے، بلکہ زہر سے خطرناک، زہر جان لیوا، غفلت ایمان لیوا ہے۔ آدمی اپنا ایمان دے دیتا ہے نظر کے راستے، اور اللہ کی قسم کہوں گا اس دور میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ نظر کی حفاظت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں۔ فرمائیے میرے ساتھ، فرمائیے، دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب گناہ چھوٹتا ہے۔ جو ہی گناہ چھوٹتا ہے دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، رب ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں۔ محبت کا چشمہ پھوٹتا ہے، سبحان اللہ سے۔ اور جب بندہ گناہ سے بچتا ہے اسی لمحے اس کا رب دل میں بستا ہے۔ تو اپنے رب کو دل میں بسانا ہے، نظر کو بچتا ہے اسی لمحے دل میں بستا ہے۔ افضل الذکر مومن سبحان اللہ، اسی میں جچتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب آمد ہے، آمد ہے من جانب اللہ، آمد ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا لا لا الہ الا لا الہ الا الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ 3 مرتبہ دعا مانگتے ہیں، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی۔ خدا بندہ مقصود ماتوئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے۔ یا اللہ جل شانہ، ہمارا مقصود آپ ہیں اور آپ کی رضا ہے، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے۔ یہ بات تو حقیقت ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرونا نام کی بیماری کا وجود نہیں ہے، روئے زمین پر اس نام کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ صدی کا بڑا جھوٹ ہے، بولنے والے بڑے جھوٹے ہیں، یہ بیماری کوئی نہیں ہے۔ البتہ بخار وغیرہ ہے، وہ تو پرانی بیماری ہیں، نمونیا، ڈبل نمونیا پرانی بیماری ہیں، ان پرانی بیماری کا نیا نام رکھا تو گویا ایسی کمپنی وجود میں آئی جس نے پرانے سودے پہ نیا لیبل لگا کے بیچا، تو وہ تو دھوکے باز ہے، وہ تو کمپنی
یہ تاثر دے رہی ہے کہ نیا مال ہے، حالانکہ مال پرانا ہے، لیبل نیا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو یہ دھوکہ ہے۔ البتہ یہ جو گزارش ہے کہ کرونا صاحب نے بڑی بہترین چائے پلائی، اللہ اکبر اس میں انشاءاللہ کان کے راستے کرونا آئے تو کان کو بھی اور آنکھوں کے راستے بھی حملہ کرتا ہے، تو ہر طرف سے، صرف منہ سے تو اس لیے ہر طرف ضرورت ہے انشاءاللہ۔ حضرت دعا فرما دیں گے ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات ہے، دوبارہ فرمائیں۔ جی حضرت جی، میں نے کہا کان کے راستے بھی کرونا حملہ کرتا ہے، تو کان میں بھی روئی رکھنا ہے، اور آنکھوں کے راستے کرے تو آنکھوں کو بھی، تاکہ صرف منہ پہ نہیں ہے، کیونکہ ہر باقی جگہوں سے بھی وہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو نظر کی، جس کی اپنی نظر پہ نظر رہتی ہے، رب کی رحمت کی اس پہ نظر رہتی ہے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ فرمائیں گے العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تو اس لیے وہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ آنکھوں کا کرونا ہے، آنکھوں کا کرونا، آنکھوں کا کرونا ہے۔ سبحان اللہ، تزنیان، تزنیان، آنکھیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر باطن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں۔ نہیں دعا فرما، وہ تو آپ نے فرمانی ہے۔ نہیں خلاصہ سارا نہیں آپ کی تشکیل تھی حضرت ابھی۔ نہیں ابھی آپ دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ۔ وہ ابھی میں پڑھ کر آیا ہوں، جی حضرت، حضرت مولانا شبیع الحق صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا جنازہ حضرت نے پڑھایا ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک ساتھی شاگرد آئے تو انہوں نے فرمایا سرہانے کی جانب بیٹھو، وہ 35 کی طرف، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ شاگرد نہیں بلکہ ایک ساتھی ہے، ان کا نہیں میں یہیں بیٹھا، فرمایا میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، بڑے کی بات مانتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس کو سرہانے کی جانب بٹھایا، تو میں بھی آپ سے عمر میں تو بڑا ہوں۔ یہ حضرت سب استاد محترم بھی، سب کچھ استاد اللہ اکبر۔ اللهم إنا نسألك مما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار۔ یا اللہ جل شانہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے امتثال امر میں، یا اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری حضرت کی صحبت میں بیٹھنا، زیارت، استفادہ کامل درجے میں ہمیں با فیض بنا، با کیف بنا، ہمیں صرف حضرت کا صحبت یافتہ نہیں، فیض یافتہ بھی بنا دے، اور ہم سب کی دلوں کی یا اللہ اپنی خاص رحمت سے معرفت، اپنی قرب، اپنی نسبت کاملہ اس میں کمال نصیب فرما، ہمارے دل کو دل بنا دے، ہمیں اہل دل بنا، زندہ دل بنا دے، درد دل نصیب فرما دے، الہی مشکلیں آسان کر دے، ہمارا دامن امید بھر دے، سکون قلب مضطر ہے تیری یاد، دوائے درد دل اے چارہ گر دے، تیرے آگے ہے ناممکن بھی ممکن، علاج درد بے درمان کر دے، جو دیکھیں تیرے جلوے دے وہ آنکھیں، جھکے جو تیرے ہی در پہ وہ سر دے، سوا تیرے نہ آئے کچھ نظر میں، الہی ہم کو وہ حسن نظر دے، تیری ہی یاد میں راتیں بسر ہوں، یا اللہ جل شانہ ہماری تنہائیاں اب برباد ہو گئی، ہماری خلوتیں برباد ہو گئی ہیں، یا اللہ جل شانہ آدمی کے تقوی کا پتہ تنہائی میں چلتا ہے، ہمیں یا اللہ اپنا ولی بنا دے، اور ولی متقی ہوتا ہے، اور جو متقی ہے وہ ولی ہوتا ہے، یا اللہ آج کی ہماری اس حاضری، اس سفر کو ہماری زندگی کے سدھرنے سنورنے کا ذریعہ بنا دے، جو دیکھے تیرے جلوے دے وہ آنکھیں، جھکے جو تیرے ہی در پہ وہ سر دے، سوا تیرے نہ آئے کچھ نظر میں، الہی ہم کو وہ حسن نظر دے، تیری ہی یاد میں راتیں بسر ہوں، دعائے صبح گاہی میں اثر دے، برحمت سوئے ما یا رب نظر کن، شب تاریک غمگینہ سحر کن، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔